کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ترین سیرت یہاں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنا ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو، اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ تو السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ بھی اپنے گھروں میں آپ کو اللہ ہنستا مسکراتا اور آباد رکھے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے۔ تو جی یہاں پہ ہماری ہیلپر آج بہت لیٹ آئی تھی، تو اس نے پھر صفائی کی، تو میں نے یہاں پہ آج دال بنائی تھی، تو میں نے سوچا کہ دال کا پانی ضرور ویسٹ کرنا ہے، کیونکہ میں نے اوپر چھت پہ پودے لگائے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں اسی طرح جب میں دال کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں تو پھر میں اس کو ضائع نہیں کرتی پانی کو، وہ پودوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر میں چاول بناؤں تو پھر بھی میں وہ جو پانی جو ہوتا ہے وہ میں نے پودوں میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر جو ظاہری بات ہے ہم کھاد وغیرہ تو جو گھر میں نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں میں کوئی کھاد وغیرہ ڈالوں، تو میں یہی جو پانی وغیرہ یہ میں پودوں کو دیتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودوں میں مجھے تو اس کا بڑا فائدہ محسوس ہوتا ہے، اور میں نے بھی بس ایک دو ایسی ویڈیو سرچ کر کے یوٹیوب پہ، تو ان کو میں نے ڈالتے دیکھا تھا، تو پھر میں نے بھی ایسے ڈالنا شروع کر دیا۔ تو واقعی یہ ڈالنے سے جو پھلدار پودے ہوتے ہیں ان کو پھل بہت لگتا ہے۔ اور میں نے نیمبوؤں کے 3-4 پودے رکھے ہوئے ہیں، تو ایلو ویرا ہے، اس کے اندر کیا نام ہے اس کا، کڑی پتے کا ایک پودا لگایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح میں نے جو پودے لگائے ہوئے ہیں تو ان کو پھر میں یہ جو دال کا میں نے 2-3 دالیں میں نے مکس کی ہوئی تھی، چنے کی تھی اور مونگی اور مسور کی جو دال تھی ان کا پانی میں نے یہ ڈپ کر کے جو پھر نکلا تھا پانی، وہ میں نے پودوں میں ڈال دیا تھا۔ اس سے مجھے تو جو محسوس ہوا ہے وہ میرے پودے بالکل بھی پرفیکٹ رہے ہیں۔ تو تھوڑی چھوٹی یہی چیزیں ہم کرتے رہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کامیابی انہی چیزوں میں مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے گندم بھی دھوئی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ یہ خشک ہو جائے، ہمارا آٹا بھی وہ پیسنے والا تھا تو آٹا ختم ہو گیا ہوا تھا، ہم تو گندم لیتے ہیں، تو پھر یہ میں نے اوپر دھوپ میں ڈال دی ہوئی تھی، اور یہ خشک ہو جائے گی تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ بات سچ ہوتی ہے کہ محبت کرنے والے دنیا میں کم ہوتے ہیں، اور ہمیں حد زیادہ لوگوں سے تکلیف ملتی ہے۔ لیکن جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، تو وہ یقین کریں کہ وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے، کیونکہ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یقین کریں کہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ دنیا میں ہمیں اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں پا لینا ہمارے لیے وہ بہت ہی قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مائیں ہوتی ہیں۔ اور یقین کریں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے، کیونکہ اگر انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے سے، ان کی سیوا کرنے سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں، تو پھر وہ جاہل ہوتا ہے جو ان کی خدمت نہیں کرتا۔ تو یقین کریں یہی تو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کرتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ پھر جب ہمارے ہی والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین پھر سے واپس آ جائیں اور ہم ان کی خدمت کر لیں۔ تو اس وقت پھر وہ ٹائم بھی گزر گیا ہوتا ہے، وہ وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر انسان بے بس ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ جو دعائیں جو ہمارے والدین ہمیں کرتے ہیں، پھر ہم ان کو ہم یاد کرتے ہیں۔ بس یہی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف کرنا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ تو میں بھی یہاں پہ میں واپس آ گئی تھی جی، آپ کو ایک اچھی بات بتاتے ہوئے میں نے کہا کہ چلے ساتھ ساتھ میں آپ اچھی بات بھی بتا دیتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں پراٹھے میں چورس پراٹھا آج بنا رہی تھی۔ بس بچوں کی فرمائش تھی کہ آج آملیٹ ہو، ساتھ
پراٹھا ہو، تو کبھی بچے چورس پراٹھا کھا لیتے ہیں اور کبھی گول کھا لیتے ہیں۔ تو کام تو زندگی کے ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں بہت دلی سکون ملتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب ہم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں نا، اور تہجد کی نماز میں جو سکون ہوتا ہے نا، وہ بے شک ہر نماز میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک الگ نماز ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے کہ میں 7ویں آسمان پہ آیا ہوا ہوں، اور جو دعا مانگو تو میں آپ کی قبول کرتا ہوں۔ اور جب دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا، تو وہ راضی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ جب تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو، تو یہ بات واقعی ہی سچ ہوتی ہے کہ ہمیں لالچ کے بغیر کام کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تو جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو اس بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے، اور جو احسان ہوتا ہے وہ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لٹایا جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو پھر یقین کریں کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کرو کہ اگر تمہارا دل رونے کو چاہے نا، تو پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لیا کرو، اس سے تم لوگوں کو بہت زیادہ سکون ملے گا بجائے کہ دوسروں کو گلے لگانے سے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کمایا ہوتا ہے نا، وہ پھر بعد میں ہمیں پچھتاوا ہی نظر آتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو پھر ہم یاد کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا تھا۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو، کیونکہ ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو ایسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں جگہ بنے تو اسے ہمیں اچھے طریقے سے بنانا چاہیے۔ اور پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ تو یہ تو ہمارے رب کی کرم نوازی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھ کر شاید وہ ہیرا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ مومن وہ ہے جس کا دل سخت سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہاں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ تو ہماری حقیقت ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بسا ہوا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ جب ہم دنیا والوں سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ تو یہ حقیقت ہوتی ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، نیک کام کر لیں۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے
تو اس سے وہ دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ سجدوں میں گر جاتا ہے، تہجد ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تو صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں۔ شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو ہوتا ہے یہ، آزما کے دیکھنا آپ لوگ۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی جس دن تم صدقہ دو گے۔ آنسو کا قطرہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میری رضا ہے، اور جب میری دعا قبول نہ ہوتی ہو تو خوش ہو جاتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تک تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو تنہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے، یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی باتوں میں یاد۔ اچھا جی، یہاں میں ایک اچھی بات کے ساتھ اپنے ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ امید ہے کہ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔